السلام علیکم۔ صرف ایک سیب اور پوری زندگی بدل گئی۔ ایک چھوٹا سا سیب، لیکن ایسی سچائی جو آپ کی روح ہلا دے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حلال اور حرام کا فرق انسان کی زندگی کو کیسے بدل دیتا ہے؟ آج میں آپ کو حضور غوث پاک کے والد کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ بڑے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ پر شباب کا عالم تھا اور آپ کنوارے بھی تھے۔ آپ نے نہر میں ایک خوبصورت سیب کو بہہ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کو بڑی تیز بھوک لگی تھی، پس آپ نے اس سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے دل نے بہت ملامت کیا کہ کیوں میں نے بغیر اجازت اس سیب کو کھا لیا۔ اگر بروز حشر خدا نے مجھ سے اس سیب کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ آپ خوف خدا سے لرز گئے اور یہ سوچ کر کہ یہ سیب کسی باغ سے پانی میں گر کر یہاں تک پہنچا ہے، آپ اس باغ کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے اور باغ کے مالک کے پاس جا کر معافی کی درخواست پیش کی۔ باغ کے مالک اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ انہوں نے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کو سر سے پاؤں تک ایک نگاہ دیکھا، ان کی چمکتی نورانی پیشانی کو دیکھا اور سارا راز سمجھ گئے کہ یہ نوجوان جو میری بارگاہ میں معافی کے لیے آیا ہے، یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا ولی ہے اور نیک اور پرہیزگار نوجوان ہے، جبکہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے۔ باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ اے نوجوان، معاف تو کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم کو 12 سال تک میرے باغ کی باغبانی یعنی نوکری کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر! کتنی دشوار کن شرط تھی، مگر قربان جائیے اس پیکر فرمان الہی پر کہ آخرت کی شرمندگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ایک سیب کی 12 سال کی خدمت سے چکانے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ 12 سال کی خدمت کے بعد آپ نے فرمایا حضور اب تو معافی کا اعلان فرمائیے۔ تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا شہزادے ابھی نہیں، بلکہ ابھی ایک شرط اور پوری کرنی ہے، تب جا کر تمہاری معافی کی درخواست پوری کی جائے گی۔ فرمایا حضرت وہ شرط کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا شہزادے میرے پاس ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے۔ اللہ اکبر! زندگی بھرا سودا ہے، مگر قربان جائیے اس پیکر عشق رسالت پر۔ آپ فرماتے ہیں حضور مجھے آخرت کی بھلائی اور عذاب الہی سے نجات کی خاطر دنیا کی ہر مصیبت گوارا ہے، لہٰذا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نکاح ہو جاتا ہے۔ آج شب زفاف ہے۔ حضرت نے فرمایا شہزادے فلاں حجرے میں، فلاں روم میں، فلاں کمرے میں تیری بیوی ام الخیر حضرت فاطمہ ہے، جاؤ ان سے ملاقات کرو۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست جب اس روم میں گئے جس میں آپ کی شریک حیات تھیں تو آپ انہیں دیکھ کر الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ حضرت نے فرمایا کیوں شہزادے، کیا بات ہے، کیوں واپس آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا حضور شاید میں غلطی سے کسی اور کمرے میں چلا گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی اندھی، لولی، بہری اور لنگڑی ہے، مگر وہاں تو نہایت ہی خوبصورت، نیک سیرت، ایسی باوقار خاتون جلوہ افروز ہے جن کے عز سے نوری کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور پورا کمرہ رونق بار بنا ہوا ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا شہزادے وہی تیری شریک حیات ہے اور مقدس بیوی ہے۔ سنو، میں نے جو یہ کہا تھا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا تک نہیں ہے۔ میں نے اسے بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے
اپنی زبان سے آج تک بیہودہ کلمات یا خلاف شرع کوئی بات نہیں نکالی۔ ہاتھ سے لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا ہے، اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے شریعت کے خلاف آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات سامعات، غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ بھی ایک خاتون تھی اور ہم بھی ایک خاتون ہیں، مگر آج کی خاتون میں اور کل کی خاتون میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسے ہی اسلامک اور دل کو چھو لینے والی واقعوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ ہمیں حلال اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔